ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیں سردار فہیم اور علی سلمان صاحب. بہت شکریہ سردار فہیم. لیٹ می اسٹارٹ ود یو. آئی ایم ایف, ہم لوگ اس امید پر تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا. جو کچھ پاکستان کو انسٹرکشنز ڈائریکشنز دی گئیں فرام دا آئی ایم ایف, ہم لوگوں نے اس کے اوپر 100% کمپلائنس کی. لیکن انفارچونیٹلی آج کی تاریخ تک تقریباً 7 ماہ ہونے کو آئے ہیں, ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جی منصور, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری پہلی ایک انٹریکشن نہیں ہو رہی. اس دفعہ ذرا انٹریکشن تھوڑی فرق ہے, جس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اپنی شرائط نرم کسی بھی صورت میں کرنے کا نہیں سوچ رہا, نہ وہ انٹرٹین کر رہا ہے کوئی ایسی بات کہ آپ کی کوئی ریکویسٹ کو وہ مان جائے. ہم 23ویں دفعہ ہے کہ خیال ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس ہیں, اور ہم جو پچھلی جو ہماری ساری جو انوالومنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ آپ کو نظر آتا تھا کہ شرائط وہی ہوتے تھے جو تقریباً وہی جو ابھی ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کو نرم کر دیتے تھے, کسی چیز کو ویو کر دیتے تھے, کسی چیز کو ایکسکیوز کر دیتے تھے. اگر آپ اور پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں بہت عجیب لگا تھا جب انہوں نے کہا تھا ہم ہر ٹرانچ کے ساتھ ایک ریویو کریں گے. پہلے پوری اماؤنٹ آ جاتی تھی. سو وقت کے ساتھ پچھلے خیال ہے 10-15 سال میں ہمیں نظر آیا کہ آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے وہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ سخت ترین ان کا رویہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, گورنمنٹ نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ اس سارے معاملے کو ایک اچھے انداز میں ہینڈل کریں, کیونکہ اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ روپے کا نہیں ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ ایک ڈالر کرنچ کا ہے, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا گیا ہے. جو بنیادی بات ہے اس پہ ذرا ہمیں تھوڑا فوکس یہ کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ نے تو پوری کوشش کی ہے, گورنمنٹ نے تو ہر بات مانی ہے, آئی ایم ایف اپنی شرائط نرم نہیں کر رہا. اب تھوڑا سا ذرا ایک لمحے کے لیے ہمیں پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا. آئی ایم ایف بھی بڑے ایک عجیب ایک ڈیلیما میں پھنسا ہوا ہے. سری لنکا کا کولیپس آپ دیکھیں, پاکستان نے ریکوائرمنٹ ڈال دی ہے, ادھر آپ کی ساؤتھ امریکہ میں ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, پوری دنیا میں ایک انفلیشن کا مسئلہ آ گیا. تو آئی ایم ایف پہ خود کافی پریشر ہے, اور شاید جو ہم سمجھتے جو ایک فراخ دلی ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کا جس کی ہمیں عادت تھی, وہ شاید تھوڑی سی اس وقت کھچی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی جو سختی جو اس دفعہ ہوئی ہے, یہ پہلی دفعہ ہم اتنی سختی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں. اکنامک ہم نے پورے کر دیے, شاید تھوڑے بہت ان کے پولیٹیکل معاملات ہوں جو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. اچھا علی صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو سردار فہیم کہہ رہے ہیں, ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے 23ویں دفعہ ہم گئے ہیں, اور انشاءاللہ 24ویں دفعہ بھی اب ہم جائیں گے. سر آئی ایم ایف ہمیں کہتا تھا چیزیں کرو, ہم کمپلائنس نہیں کرتے تھے, آئی ایم ایف ہمیں پھر بھی پیسے دے دیتا تھا. آج ایشو کیا آئی ایم ایف کے پیسے دینے کا ہے, یا ہمارا پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کہ جو کچھ کہا جاتا تھا ہم اس پہ کمپلائنس نہیں کرتے تھے, اور اب آئی ایم ایف نے کہا ہے پہلے کرو گے پھر ملے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہم دے دیں گے اور پھر ہم انتظار کریں گے کہ آپ کام کریں گے اور ہمیں کر کے دکھائیں گے. جی اس میں منصور صاحب تھوڑا سا میں بات کروں گا. جو بھی سردار فہیم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے, اس پہ میرا اوپینین تھوڑا سا فرق ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرامز میں رہا ہے, اگرچہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام 2013 کے علاوہ کبھی مکمل نہیں کیا. یعنی جو آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کی ہے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کریڈیبل ٹریک ریکارڈ موجود نہیں ہے. فرام اے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو, انڈیا اور پاکستان ایک ہی دفعہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے 1989 میں. اس کے بعد انڈیا نے اس کو ڈسپلن سے فالو کیا, ہم نے نہیں کیا, اور اس کے بعد سے ہم مسلسل جا رہے ہیں. سو ایک تو امپورٹنٹ بات سمجھنے یہ کی ہے کہ اس میں زیادہ تر مسئلہ اکنامک پالیسیز کی کنسسٹنسی کا ہے. یعنی ہم نے اڈاپٹ تو کی ہیں وہ پالیسیز, لیکن بعض صورتوں میں ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیلے کیا ہے, اور بعض اکثر صورتوں میں ہم نے ایک پالیسی کے اڈاپٹ کر کے, یعنی آئی ایم ایف پروگرام میں جب ہوتے ہیں ٹرانچ کا ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم پالیسی امپلیمنٹ بھی کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہمیں فسکل سپیس ملتی ہے وہ پالیسی ریورس کر دیتے ہیں. اور یہ ہماری انفارچونیٹلی پچھلے 30 سالوں میں ریکارڈ ہے. اور اب میں پچھلے 6 مہینوں کی صرف اسپیسیفکلی 3 باتیں امپورٹنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ بنی. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہم نے انفیکٹ پچھلی حکومت نے وہاں سے کام خراب کر دیا تھا جب شوکت ترین صاحب نے پیٹرولیم پرائسز کو فکس کرنے کا پلان کیا تھا, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے.
سب سے پہلے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی گئی کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, اور کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا سا ضرور امپروو ہوا ہمارا, اس کا ڈیفیسٹ میں خاطر خواہ کمی ہوئی, لیکن اس کی بڑی ہیوی کاسٹ آئی, اور وہ آئی ایم ایف مسلسل اس کے اگینسٹ ایڈوائز دے رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہوگی, جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے دوبارہ ڈالر کی مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ میں انٹرونشن کی. اب وہ آفیشلی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ انٹرونشن ختم کر دی ہے, لیکن جب آپ ایک سٹیپ لے لیتے ہیں تو اس کے پھر اثرات مارکیٹ میں آتے ہیں, اور اس کو ایک افیکٹ رہنے میں کافی واپس آنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے ابھی بھی آج بھی خبر ہے کہ ایک میجر آٹوموٹیو کمپنی نے اپنا شٹ ڈاؤن کو پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا. جی بالکل کیا. آپ دیکھیں گے یہ بڑی بزنسز ہیں اس وقت بند پڑے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوئچ آن اینڈ آف نہیں ہے کہ میں نے کمرے میں گیا تو لائٹ آن کرنے کے لیے بلب آن کر دیا تو لائٹ ایک دم آن ہو گئی. آپ نے ایک دفعہ اکنامک مینجمنٹ کے اندر اس طرح کی انٹرونشن کی تو اس سے آپ کے مارکیٹ میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جاتا ہے. پھر وہ آپ نے سپلائی جو چوک کی ہے ڈالرز کی, اس کی وجہ سے الٹا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ڈالر کے ملٹیپل ریٹس بن گئے ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھے تھے. آج بھی آپ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکٹری میں صحیح کہا کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور ہے اور آفیشیل مارکیٹ کا ریٹ اور ہے, اس میں بھی ابھی بھی 15-20 روپے کا فرق ہے. تو یہ ایک مسلسل سٹروک کر رہا ہے انسٹیبلٹی کو, یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم اسٹرکٹلی اس وقت اکنامک پالیسی کی ڈومین میں اگر بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہنے کو ہم نے یہ پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں آئی ایم ایف کی, لیکن بہت ریلکٹنس کے ساتھ, اور ایک اس کو ریورس بھی کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم مسلسل کریڈیبلٹی کے شکار. سردار فہیم, اس کو اگر میں علی سلمان جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے ابھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو زیادہ بہتر اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو جب بھی پاکستان کو فسکل سپیس ملتی ہے تو جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ہم اس پہ ریورٹ کر جاتے ہیں. اور اس کی اگزامپل جس طرح ہم لیں کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ چلے, آپ کو پتا چلا آپ کی حکومت جا رہی ہے, آپ نے کہا جی پیٹرول پرائسز بڑھا دو, اگلے لوگ آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو میں بچپن سے ڈیل کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ڈیل کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ اس جو سٹیٹمنٹ تھی وہ پولیٹیکل شاید ہو, لیکن اس کو پولیٹیکل لیا نہیں گیا, اور آج 7 مہینے ہو گئے اور ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں کر سکے. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیں جی, ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے نا آپ کو بہت زاویے دیکھنے پڑتے ہیں, اور پاکستان کا جو سب سے جو جیسے علی صاحب نے بھی ابھی کہا تھا کہ ہماری پالیسی انکنسسٹنسی ہوتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسی کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا ہے. ایک چیز جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو ادارہ ہے اس چیز پہ کام بھی کافی کر رہا ہے, وہ ہے ویلتھ جنریشن, کہ ہمیں ویلتھ جنریشن کی طرف جانا ہے. اس کے بعد یہ سارے کہانیاں چینج ہوں گی. اگر آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں اپنی جو ہے ساری جو سبسڈیز ان کو کنٹرول کرنا ہے اور ختم کرنا ہے, ریونیو بڑھانا ہے, وہ اسی چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کٹی بڑھے, گورنمنٹ کی ٹریجری میں پیسہ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں وہ دیٹ از دا $1 million کویسچن, کہ ہم اس کو ایکسیکیوٹ کیسے کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پالیسیز پہ مزید توجہ دیں اور ویلتھ جنریشن کی طرف چلے جائیں تو ہمیں انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں جو سب سے بڑی جو ایک چیز آتی ہے نا, ہم ایک شاید تھوڑا سا ایک فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کبھی کبھار کہ یار فنڈنگ تو ویسے ہی مل جائے گی. جیسے میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے اس میں بہت فرق آیا ہے اس وقت. ہم 22 دفعہ جا چکے ہیں, ڈیفالٹ کبھی نہیں کیا آئی ایم ایف کا, لیکن جو اس دفعہ رویہ ہے آئی ایم ایف کا کہ وہ ہر شرائط پہ اتنی سختی کر رہا ہے, کسی چیز کو نرم نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اندر اپنا جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں کہاں ہمیں پرابلمس آ رہی ہیں, اور ہم ان چیزوں کو پہلے سیدھا کر لیں اسی بہانے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے زاویے دیکھنے پڑتے ہیں, اور پاکستان نے پوری کوشش کی ہے اس دفعہ کہ اپنے آپ کو ایک نئے انداز میں ساری ان کی باتیں ماننے کا. دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ ساری ان کی شرائط مانی جا رہی ہیں, ان کی وجہ سے ری پرائسنگ ہو رہی ہے, سبسڈیز ٹائٹن اپ کیا گیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی جو ہوتا ہے اس کی اپنی بھی ایک سوچ ہوتی ہے.
تو پھر اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں؟ ہم لوگ ساری شرائط بھی مان رہے ہیں, ساری چیزوں پہ کمپلائنس بھی دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن نہیں ہو پا رہا, تو پھر سردار فہیم اس سے ہم کیا مطلب اخذ کریں؟ کیا یہ اور ڈیلے ہوگا اور چیزیں ٹائٹن اپ ہوں گی؟ میں اس کا جو میری پروفیشنل اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹک اوفینسو پہ چلے جائیں. یہ اکنامک جواب نہیں ہے. اکنامک ٹیکنیکلٹیز جو تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. ہم نے ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانا ہے. جیسے ہم FATF پہ جب ہم ڈپلومیٹک اوفینسو پہ گئے تھے تو آپ کو جو ہے نا آپ کو ڈیویڈنڈز آنے شروع ہو گئے. ٹھیک, علی سلمان, ڈو یو ایگری آن دیٹ کہ اب ہمیں ذرا ایک سائیڈ جو اکنامک فرنٹ ہے اس کو چھوڑ کے دوسری سائیڈ کو ایڈریس یا ری الائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کمپلائنس ہم دے چکے ہوئے ہیں اور اس کا رزلٹ نہیں آ رہا, سو اب دوسری سائیڈز کو ذرا سا پرسویو کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز دس؟ دیکھیں, پہلی بات تھوڑا سا میں گزارش کروں گا کہ میں ڈس ایگری کر رہا ہوں اس بات سے کہ ہم کمپلائنس کر رہے ہیں. اچھا, ایک تو بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کیا تھا, آئی تھنک وہی ڈپلومیٹک اوفینسو کی بہترین مثال تھی. جب وہ آئے سے وزیر خزانہ بنے تھے, انہوں نے, آپ کو یاد ہے, اور آپ نے ابھی کوٹ بھی کیا ان کو, انہوں نے کیا بیانات دیے تھے اور ابھی تک وہ دیتے رہے ہیں. تو وہ تو معاملہ چل رہا ہے, ڈپلومیٹک اوفینسو تو ہے, لیکن جو ہم آن گراؤنڈ پالیسیز کو دیکھتے ہیں, اکنامک پالیسیز کو دیکھتے ہیں, وہ اس سمت میں نہیں جا رہی ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات دیکھیں, IMF جو ہے وہ کوئی اس وقت پریکٹیکلی تو پالیسیز وہاں سے آ رہی ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جس کی طرف سردار فہیم صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ ویلتھ کی بات کر رہے تھے, ویلتھ کریشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے لیے کون سی معاشی پالیسی بہتر ہے, اور اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم وہ اپنے گروتھ کو نہیں فوکس کریں گے, ابھی اب دیکھیں جو گروتھ اس وقت جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی ٹیکس ریونیو کا گروتھ, یعنی جو اسٹیٹ کا جو اورینٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ متعین کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اکانومی کی گروتھ نیچے جا رہی ہے اور ٹیکسیشن کی گروتھ اوپر جا رہی ہے, تو اس سے بڑی تباہی کا انڈیکیٹر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ بزنس بند ہو رہے ہیں اور FBR سیلیبریشن کر رہے ہیں. ٹیکس یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو, انڈسٹریز کو کل کر رہے ہیں, اور اسی میں جتنا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, ایکسٹورٹ کر سکتے ہیں, وہی آپ کر کے وہ کر رہے ہیں. ابھی آج FBR کی طرف سے آیا کہ جی ہمیں 200 ارب روپیہ اس لیے اضافی مل جائیں گے کیونکہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے, اور اس سے ہماری جو امپورٹ کے اوپر جو ہماری کلیکشن ہونی تھی. علی صاحب, آپ سوچ لیں کہ اگر دس از دا جسٹیفیکیشن آف کلیکشن آف منی, تو اس کے بعد آگے پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے؟ تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ چھوڑ دیں, بھول جائیں IMF کو, چلیں ہم بھول جاتے ہیں. اور ویسے بھی فرینکلی IMF کے پیسے کل آ بھی جائیں تو اس وقت جو دا اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کا جو فور کاسٹ آیا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از لائکلی ٹو ڈیفالٹ ان دا first quarter of next financial year on external payments, is likely to default on external payments. Despite IMF program coming in, خطرات موجود ہیں, کیونکہ ہمارا ظاہر ہے جب تک ہم اپنے فسکل سائڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے, اپنی پبلک اسپینڈنگ کو کنٹرول نہیں کریں گے, ہم اپنے یہ جو سبسڈیز کی ہم نے ایک بلینکٹ سبسڈیز دی ہوئی ہیں وہ ہم نہیں کم کر پا رہے ہیں, انڈسٹریل سبسڈیز نہیں کم کر رہے ہیں. ہم نے جو ایگزمپشن دی ہوئے ہیں 1.5 ٹریلین روپیز کی ہم نے ہر سال ہم ایگزمپشن دے دیتے ہیں, یعنی کہ ان کو ٹیکس نہیں کرتے جو ان کو ٹیکس کرنا چاہیے. اس میں تو IMF نہ بھی کرے تو بھائی ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے کہ آپ ایک یونیفارم ٹیکس ریٹ لگا دیں. انڈسٹری ہے, ایگریکلچر ہے, سروسز ہے, ہر ایک کو ایک طرح کا ٹیکس دینا چاہیے. ویری رائٹ, ٹھیک, یہ ایک بنیادی بات ہے. جب تک ہم یہ کریکشن نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں آگے نہیں IMF ہے یا نہیں ہے. سردار فہیم, دو چیزیں اس سے اگر میں نکالوں, ایک 20 سال ہو گئے ہیں پاکستان نے ایک ڈرپنگ اکانومی کے طور پہ سامنے آتا ہے, اس کے اندر ایکسپورٹس, اس کے اندر FDI اور اس کے اندر ریمیٹنس, یہ وہ 3 بیس لائنز ہیں جن کو لے کر جو اگر ٹھیک طریقے سے چلیں تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. بدقسمتی سے ان تینوں چیزوں کو لے کر ریمیٹنس ہماری نہیں آ رہی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری نہیں آ رہی, اور ایکسپورٹس کی جو ہماری حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس کو اب ری ایڈریس, ری الائن, ری اسٹریٹجائز کون کرے گا؟ کیونکہ جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہے, آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. جی دیکھیں, میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ FDI اور ریمیٹنس یہ اٹیچڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ان سے آپ کی اکانومی
ग्रो नहीं कर सकती. इट इज़ एन एड ऑन, इट इज़ अ हेल्पर, इट इज़ अ सपोर्ट मैकेनिज़्म जिससे आपकी इकॉनमी में बूस्ट आता है. चंद ऐसे एग्जांपल्स हैं दुनिया में जहाँ पे उनकी इकॉनमी फॉरेन रेमिटेंस पे चलती है, वो एक्सेप्शंस हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, बहुत छोटे मुल्क हैं. Okay. जनरली स्पीकिंग जो इसकी जो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में हम बात करते हैं वो एक्सपोर्ट्स कम्स फर्स्ट. True. उसके बाद फिर रेमिटेंसेस और एफटीआई को मैं बिल्कुल आखिर में लूँगा. इसलिए नहीं कि वो अहम नहीं है, वो इसलिए कि वो एक एड ऑन है. वो एक इजाफी निज़ाम है जिसके साथ आपकी मैशत बेहतर होती है, मैशत चलती है. हमारे जो एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि मैंने ख़ुद इस पे काफ़ी काम किया है, हम 35 अरब का इजाफी एक्सपोर्ट्स इसी वक्त कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि हम इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, और उस पे हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो पुश करें. अगर ये यूक्रेन का मसला ना होता, जो एक बहुत ब्रॉड कैनवस की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि पाकिस्तान बहुत दूर है यूक्रेन से, लेकिन हमें उस पर भी असरात आए. हम अपनी एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे थे, उधर एक वीट का क्राइसिस आ गया. वीट का हमेशा हम यही सोचते थे कि भाई बस इंपोर्ट कर लेंगे 2-3 से 4 मिलियन. वो अचानक जी यूक्रेन और रशिया का वो मसला हो गया, तो आपकी दुनिया में वीट का क्राइसिस आ गया. ठीक है. सो ये चंद डिफेंसिव इकोनॉमिक्स के मैकेनिज्म्स होते हैं जो लाने ज़रूरी हैं, जो हमारा इदारा जिस पे फोकस कर रहा है. और अगर ये होंगे तो फिर आप थोड़ा सा जो है ना बाहर की तरफ तवज्जो दे सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअली एक बात मैं बता रहा हूँ कि इतना इजाफी एक्सपोर्ट हमारे पास कैपेसिटी है कि अगर हम उस पर अगर उसको स्ट्रेटजाइज करके हम मूव करें, और उसकी ग्रोथ आई भी थी पहले, कि हम उसको फिर से पुश कर सकते हैं. जहाँ तक रेमिटेंस का ताल्लुक है, हमारे रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम को फिर ज़रा इंसेंटिवाइज करना है, उसको थोड़ा सा करना है. उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग की थी, तो जिसकी वजह से रेमिटेंस कम हो गई थी. एफटीआई जो है, वो जो आखिरी पॉइंट है, वो आपका तब आता है जब आपकी बाकी जो इंडस्ट्रीज चलनी शुरू हो जाती हैं. बिल्कुल ठीक है. जब आप स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो एफटीआई खुद ही चल के आता है. फाइनल पॉइंट फिर मैं बात कंक्लूड करता हूँ कि एक फॉरेन इन्वेस्टर को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप हमारे मुल्क में आए. वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है, वो सारी असेसमेंट्स करके देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कैनवस पे सारे मुल्कों की असेसमेंट की हुई होती है. सो उसकी हमें फ़िक्र नहीं करनी, हमें ज़रा अपनी 2-4 पॉलिसीज़ को सीधा करना है, और ज़रा इम्प्लीमेंटेशन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं. ठीक हो गया. अली साहब, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली वो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट अदा करती है इस सारे में. इनवर्ड रेमिटेंस हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, जिस तरह अभी सरदार फ़हीम भी कह रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो उसको खुद पता होता है सिचुएशन क्या है. सर, अब इंटरेस्ट रेट्स 21% पे इस पर इंटरेस्ट रेट है. कमर्शियल बैंक्स बोरोइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोरो कर रही है कमर्शियल बैंक से. सो मार्कअप्स जो हैं वो बैंक्स सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनसे लेंडिंग बड़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन लेंडिंग हो रही है. कर भी गवर्नमेंट है, सॉवरेन गारंटीज भी हैं उन चीज़ों को लेकर. सर, आम आदमी क्या करे, टेक्सटाइल ओनर्स क्या करें? वो तो फैक्ट्रियाँ बंद करके बैठे हैं. वो कहते हैं जी हम कहाँ से 24-25% के ऊपर लेंडिंग करें, हमारा कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है जहाँ से इतना हमें रिजल्ट आए या मुनाफा हो जो हम ये दे सकें. सबसे पहली बात तो ये है कि जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं ये बड़े मासूम बनते हैं. इनकी जो ज़्यादातर जो प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आ रही हैं वो तो रियल एस्टेट से और दूसरे शोबों से अब आ रही हैं. और ये बात दुरुस्त नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने से हमारा सब्सटैंशली बिजनेस की कॉस्ट पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो 90% हमारी जो एंटरप्राइजेज हैं वो नॉन लेवरेज्ड हैं, यानी वो बैंकिंग कैपिटल पर डिपेंड नहीं करती हैं. लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज जरूर इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और उनकी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट में यकीनन इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन चूंकि इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है वो प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ है, तो इनका जो मॉनेटरी पॉलिसी का मॉडल है उसमें जो एग्रीगेट मॉनेटरी ग्रोथ है उसको उनको कम करना है, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर उनको लेकर जाना पड़ता है, जो मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइड है इस वक्त की सिचुएशन में. हमें जो हमारी रियल ग्रोथ, जो कि प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही है, मॉनेटरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इसके अंदर हमारे सिस्टम में लॉक हो गई है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है. बाकी जो सप्लाई साइड के इश्यूज़ हैं, जो एक्सपोर्ट की हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, उनको हमें अलग से एड्रेस करने की ज़रूरत है. हमें ट्रेड को ओपन करने की ज़रूरत है, हमें अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है. वो तो अपनी जगह एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट को मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस के एनवायरनमेंट के हिसाब से इस वक्त
ٹاپ کنسرن نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی کا اسٹیبلٹی کی طرف جانا, ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا, ٹیکسیشن کی پالیسیز کو بہتر کرنا, امپورٹ ایکسپورٹ کو آسان بنانا, یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس سے پھر یقیناً جب آپ کے ایک دفعہ اکانومی کے اندر ٹرانزیکشن زیادہ ہوں گی, فلو زیادہ ہوگا, جابس کریٹ ہوں گی, تو یہ خود بخود آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ لیڈ کرے گی پروڈکشن پروسیس کو, اور وہاں سے چیزیں زیادہ بہتر ہونی شروع ہوں گی. بالکل انٹرسٹ ریٹ کا ایک محدود کردار ہے. پوائنٹ آگے. اچھا سردار فہیم, 2 لاسٹ پوائنٹس ہیں, ایک آپ سے میں چاہوں گا اور ایک علی صاحب سے. ذرا مجھے ایک شارٹلی بتائیے گا, پاکستان ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی سمجھا جا رہا ہے, اور جو اس وقت صورتحال ہے امپورٹس کی وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کو الائن کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, شارٹلی بتائیے گا ذرا. آپ کو ریسٹرکچر کرنا ہے اپنے امپورٹ کنزمپشن کو. جو آپ کی جو مانگ ہے امپورٹ کی اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے, اور وہ ہوتا ہے جب آپ اس کو انڈیجنائز کرتے ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی پراپر اسٹریٹجک انڈسٹریلائزیشن لانی پڑتی ہے اس کے لیے, کہ جو چیز آپ امپورٹ کریں اب یہاں سے یا تو پروڈیوس کرنا شروع کریں یا آپ اپنی توجہ دوسری طرف جائیں. جو بالکل ضروری چیزیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, کیونکہ پچھلے 25 سال سے ہم جو ہے امپورٹ کی طرف ذرا ہماری توجہ زیادہ رہی ہے. اوکے علی صاحب, مجھے ذرا بتائیے گا, ایل سی بزنس اس وقت سٹک سچویشن میں ہے, جو ڈرائی پورٹس ہیں وہاں پر کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں, اس کو کیسے ری ایڈریس کریں؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 60 سالوں میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا ہے, اسی کے اثرات ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ہماری جو بیسکلی ایک اینٹی ایکسپورٹ بائس ہے ہماری ساری پالیسیز میں ان بلٹ ہے, اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے ایل سیز کی بات کی وہ بھی اسی کا ایک طرح سے اس کا ایک کانسیکوینس ہے کہ ہم بزنس کو روک دیتے ہیں, ہم امپورٹ ایکسپورٹ کو روک دیتے ہیں اپنے ایڈمنسٹریٹو میجرز کی وجہ سے. اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے ریسٹرکشنز اب ختم کر دی ہیں, لیکن ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے, اور ابھی بھی ہر انڈسٹری کو جا کر پلیڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کی جو سلیکٹیو اپروچ ہے گورنمنٹ کی وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات, لاسٹ بات جو کلیریفائی میں کر دوں, ہماری جو امپورٹس ہیں نا جی, وہ ہماری 90% نان لگژری امپورٹس ہیں, وہ اسینشیل نیچر کی ہیں. جب تک ہم اپنے ذہن سے یہ امپورٹ والا مسئلہ نہیں نکالیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. علی سلمان صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. سردار فہیم, ویری گریٹفل.